جس کے پاس بھی پاور آیا اسی کا امتحان ہے، اسی کی آزمائش ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے زگردن فرازاں تواضع نکوست، گداگر تواضع کند کھوئے اوست۔ بڑے بڑے لوگ اگر عاجزی کریں تو یہ اچھی بات ہے، یہ نیک خصلت ہے ان کی۔ پاور ہونے کے باوجود اگر وہ عاجزی کرے، تواضع کرے، اور فقیر آدمی اگر گڑ گڑائے، تواضع کرے تو یہ تو اس کی عادت ہے، اس کے علاوہ کرے گا کیا؟ پاور آ جانے کے بعد، طاقت آ جانے کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ماں باپ کے بھی ادب و احترام کی جو بات کی گئی ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام وہ کس وقت؟ کہ جب وہ لوگ طاقتور ہوں اور تم چھوٹے ہو، اس وقت نہیں۔ اس وقت تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، کیونکہ ماں بھی پاورفل ہے، طاقت ہے اس کو، باپ بھی طاقتور ہے، کماتا وہی ہے، گھر وہی چلاتا ہے، اور بچہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا، چھوٹا ہے، تو ادب تو کرے گا ہی، ڈانٹ تو سنے گا ہی۔ کمال اس وقت ہے جب وہ بڑھاپے پر آ گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور تم پاورفل ہو چکے ہو، تمہارے پاس اللہ نے طاقت بھی دی، دولت بھی دی۔ اب دیکھا جائے کہ تم ماں کو جھڑک کے بات کرتے ہو یا پھر وہ ادب دکھاتے۔ امتحان تو اس وقت ہے جب وہ کمزور ہو جائیں اور تم طاقتور ہو جاؤ۔ اسی لیے کچھ لوگ شوہر اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے جو معاملات ہیں، اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کس وقت اعتبار ہے اس چیز کا؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، تو اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس وقت کر رہا ہے۔ جب تیری طاقت سب ختم ہو گئی، اب تجھے بیوی کی ضرورت پیش آئی، اس وقت اچھا سلوک کر رہا ہے، یا اس وقت جب وہ کمزور تھی اور تو طاقتور تھا؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ ساری مثالیں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے والدین کے ادب کی جو مثال ملتی ہے۔ حضور کے والدین تو بہت جلدی انتقال کر چکے، لیکن پھر بھی حدیث میں ملتا ہے اس وقت نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، اس وقت کی بات جب مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے، قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، حضور کے نام سے کانپ رہے ہیں، جس جگہ صحابہ چلے جائیں فتح و کامرانی ان کے قدم چوم رہی ہو، اس وقت جب غلبہ تھا، غلغلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو گئے، صحابہ چونک گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی اور بچھایا اس بوڑھی خاتون کو بیٹھنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہ سرور کشور رسالت ہے، سید الانبیاء ہے، جس کے قدموں کو ماتھا لگا کر جبرائیل بوسہ دیتے ہو، وہ کسی بوڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس خاتون کا ادب کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ 2 سال مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ادب کر کے دکھایا ہے جب پاور تھا، غلبہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی، اور ایک بوڑھی خاتون آئی، اور وہ بھی جنم دینے والی عورت نہیں ہے، دودھ پلانے والی دایا ہے۔